السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطبی، دیکھیے ماقبل میں آپ نے علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق جو مشہور تقسیم ہے اس پر ہونے والے اعتراض کو پڑھا، پھر اس اعتراض کا دفعیہ پڑھا۔ اب یہاں سے صاحب رسالہ شمسیہ یہ فرماتے ہیں کہ تصور و تصدیق میں سے سب کے سب تصور و تصدیق نہ تو بدیہی ہو سکتے اور نہ نظری ہو سکتے ہیں۔ تو تمام تصورات و تصدیقات نہ تو بدیہی ہیں نہ نظری ہیں۔ تو یہ دو دعوے ہیں، تمام تصور تمام تصدیق یہ بدیہی نہیں۔ اگر بدیہی ہو جائیں تو فرماتے ہیں ورنہ تو جب سب بدیہی ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی بھی چیز سے ناآشنا نہیں رہیں گے، سب ہمارے علم میں ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ بدیہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو بغیر غور و فکر کے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تب ہم کسی بھی چیز میں جو ہے وہ نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے، کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے ہمارے لیے مجہول نہیں رہے گی۔ ایک دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ تو اسی دونوں دعوے کو ثابت کرنے کے لیے صاحب قطبی اسی کی تفصیل فرماتے ہیں کہ دیکھیے علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بدیہی ہوتا ہے کہ جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہیں، جیسے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم تو حرارت و برودت کا تصور ایسا ہے کہ ہمیں اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ اور نفی و اثبات دونوں جمع نہیں ہو سکتے، نہ دونوں رفع ہو سکتے ہیں، نفی ہوگی تو اثبات نہیں، اثبات ہوگا تو نفی نہیں، تو نہ اجتماع ہو سکتا ہے نہ ارتفاع ہو سکتا ہے۔ یہ تصدیق بھی ایسی ہے کہ نظر و فکر کی محتاج نہیں۔ اور علم جو نظری ہے وہ نظر و فکر پر موقوف ہوتا ہے، جیسے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو عقل جو ہے یہ ایک فطری طاقت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے ادراک کیا جاتا ہے۔ تو قوت فکریۃ یا قوت غریزۃ تدرک بہا، یہ ایسے جو ہے فطری طاقت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، ادراک کیا جاتا ہے۔ تو یہ عقل ہے۔ اب یہ کیا ہے عقل؟ تو عقل کا تصور جو ہے وہ نظری ہے۔ عقل کے تعلق سے جو ہے فلاسفہ کا کثیر اختلاف ہے کہ عقل کہتے کسے ہیں۔ اور ایسے نفس ناطقہ، روح، تو روح کا تصور یہ بھی جو ہے وہ نظری ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں، تو اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جیسے کہ عالم حادث ہے تو حدوث عالم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ عالم حادث کیسے ہے۔ تو عالم بدلتا ہے، ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، تب کہیں جا کر جو ہے ہمارا ذہن اس بات تک پہنچے گا کہ پھر عالم بھی حادث ہے، تو غور و فکر کی ضرورت پڑی۔ تو جب ایسا ہے کہ علم بدیہی بھی ہو سکتا ہے نظری بھی ہو سکتا ہے، تب تمام تصورات و تصدیقات نہ تو یہ بدیہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر بدیہی ہو گئے تو اب ہم کسی بھی چیز سے ناشنا نہیں رہیں گے، سب چیزیں ہمارے لیے معلوم ہو جائیں گی۔ اور ہم کسی بھی چیز سے ناشنا نہ رہیں، سب ہمارے لیے جو ہے معلوم ہو جائے، کوئی چیز مجہول نہ رہے، یہ ہونا باطل ہے۔ اس لیے کہ جو ہے بہت سی چیزوں سے ہم ناشنا ہیں، تو اب جو مقدم ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں، یہ مقدم بھی باطل ہو جائے گا۔ تو دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کی جو دلیل دی گئی ہے،
کہ اگر بدیہی ہو جائیں تو پھر کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ رہے گی، ہم کسی چیز سے ناشنا نہیں رہیں گے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بدیہی ہو جانا یہ علم کو مستلزم ہے۔ اگر کوئی چیز بدیہی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت سی چیزیں بدیہی ہیں لیکن وہ دوسری چیزوں کی محتاج ہیں کہ کہیں پر تجربے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پر حدث کی ضرورت پڑتی ہے اور کہیں پر احساس کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر جو ہے بدیہی ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تجربے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کہنا دلیل میں کہ اگر سب تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو پھر ہمیں وہ معلوم ہو جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے وہ مجہول نہ رہیں گے، یہ اس دلیل کے اندر جو ہے وہ نظر ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ غور و فکر ہے۔ تو صاحب قطبی فرماتے ہیں کہ اس دلیل کو چینج کر دیا جائے جو صاحب رسالہ شمسیہ نے دی ہے، کیونکہ اس پر نظر وارد ہو رہی ہے، بلکہ اس طرح کہا جائے کہ دعویٰ کیا جائے تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں، اس پر دلیل یوں دی جائے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تب ہم نظر و فکر کے محتاج نہ رہیں گے، حالانکہ بہت سے تصورات و تصدیقات میں ہم نظر و فکر کے محتاج ہیں، تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، یہ دلیل دی جائے تب کوئی نظر وارد نہیں ہوگی۔ چلیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا، اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے سب کے سب جو ہے وہ بدیہی نہیں ہیں، یعنی تمام تصورات بدیہی نہیں، تمام تصدیقات بدیہی نہیں۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا کا مطلب کیا ہوا کہ وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ بَدِيهِيًّا، اور اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں لما جہلنا شیئن، تو اب ہم کسی بھی چیز سے جو ہے وہ جاہل نہ رہیں گے، کسی چیز سے ناآشنا نہیں رہیں گے، کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے لیے مجہول نہیں رہے گی۔ اب دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ولا نظرین، اور تمام تصورات و تصدیقات یہ نظری بھی نہیں ہیں، وَإِلَّا، ورنہ لدارا او تسلسلا، ضرور دور یا تسلسل لازم آ جائے گا، اور دور و تسلسل یہ محال ہے، تو جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہے، اس لیے تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا محال ہے۔ اب صاحب قطبی فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں العلم اما بدیہی، علم یا تو بدیہی ہوگا، بدیہی کیا کہتے ہیں وہو الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر و کسب، کہ جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، کا تصور الحرارت والبرودت، جیسا کہ حرارت اور برودت کا تصور، کہ یہ ایسا تصور ہے کہ بالکل بدیہی ہے، نظر و فکر کا محتاج نہیں۔ وقت تصدیق، اور جیسے کہ اس بات کی تصدیق کہ بأن النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان، کہ نفی و اثبات یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں، دونوں جو ہے وہ منتفی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایسی تصدیق ہے کہ اس میں کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ نفی و اثبات دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور نہ دونوں رفع ہو سکتے ہیں، یا تو مثبت ہوگی بات کوئی بھی، یا جو ہے منفی ہوگی۔ وَإِمَّا نَظَرِيٌّ، یا علم نظری ہے، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى نَظَرٍ وَكَسَبٍ، اور نظری وہ علم ہے کہ جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف ہو، كَتَصَوُّرِ الْعَقْلِ وَالنَّفْسِ، جیسا کہ عقل کا تصور، کہ عقل کسے کہتے ہیں، والنفس، اور نفس ناطقہ یعنی روح کا تصور۔ وقت تصدیق بأن العالم حادث، اور جیسے اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث ہے، تو حدوث عالم کی تصدیق یہ بھی نظری ہے، اس لیے کہ یہ تغیر عالم کی دلیل پر موقوف ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، تو جب آپ نے یہ بات پہچان لی کہ تمام جو ہے بدیہی کسے کہتے ہیں اور نظری کسے کہتے ہیں، جب اتنی آپ نے تمہید و گفتگو پہچان لی، فنقول، تو اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لیسا کل واحد من کل واحد من التصور والتصدیق بدیہیًا، کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک یعنی تصور و تصدیق میں سے جو ہر ایک تصور و تصدیق ہے ان میں سے ہر ایک یعنی سب کے سب بدیہی نہیں ہو سکتے،
فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ بَدِيهِيًّا، اس لیے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں، لما کانا شیء من الاشیاء مجہول لنا، تب ضرور کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ رہے گی، کسی بھی چیز سے ہم جو ہے وہ ناشنا نہیں رہیں گے۔ وَهَذَا بَاطِلٌ، اور کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ رہے، ہم جو ہے ہمیں سب کا علم ہو جائے، یہ باطل ہے۔ تو اس لیے تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا بھی باطل ہے۔ یہاں تک جو ہے دعویٰ اپنی دلیل کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ، اور اس دلیل میں نظر ہے۔ دلیل میں نظر، تھوڑی غور و فکر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ جو کہہ دیا گیا کہ بدیہی ہو جائے تو پھر اس کا علم ہو جائے گا، بداہت علم کو مستلزم ہے، ایسا نہیں ہے بہت سی چیزیں بدیہی ہیں پھر بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدیہی ہونے کے باوجود ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے، لیکن وہ بدیہی چیز کسی اور چیز پر تو موقوف ہو سکتی ہے، وہ موقوف علیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اب بھی مجہول ہے وہ۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بداہت ہے تو پھر علم ہوگا؟ تو اس میں نظر ہے، کیوں؟ لِجَوَازِ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ بَدِيهِيًّا وَمَجْهُولًا لَنَا، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شے بدیہی ہو اور پھر بھی جو ہے ہمارے لیے مجہول ہو۔ فَإِنَّ الْبَدِيهِيَّ وَإِن لَّمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى نَظَرٍ وَكَسْبٍ، فرماتے ہیں اس لیے کہ بدیہی شے، تو اس لیے کہ بدیہی شے اگرچہ اس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے، لیکن يُمْكِنُ أَن يَتَوَقَّفَ حُصُولُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کا حصول دوسری شے پر موقوف ہو۔ اب دوسری شے کیا ہے؟ وہ من بیانیہ ہے، من توجہ العقل الیہ والاحساس بہ او الحدث او التجربۃ او غیر ذالک۔ تو دوسری شے جیسے کہ اس کی طرف جو ہے وہ عقل کی توجہ چاہیے، تو عقل کا اس کی طرف متوجہ ہونا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہیں بدیہی، لیکن جب تک آپ اس کی جانب مکمل عقل کو توجہ نہ دو تو تب تک جو ہے اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو توجہ ہے عقل پر موقوف ہے، وہ ایسی جو ہے بہت سی چیزیں بدیہی ہیں، لیکن جب تک کہ ہم حواس سے ظاہرہ خمسہ سے جو ہے ان کا احساس نہ کریں تو ہمیں جو ہے ان کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کا احساس کرنا پڑے گا کہ جو ہے یہ کیسی ہے۔ ایسی جو ہے حدث کے تعلق سے آپ نے امداد اللبیب اور مرقات وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ ذہن کا تیزی سے منتقل ہونا یہ حدث کہلاتا ہے، اور حدث میں جو ہے وہ لوگ مختلف ہیں، جو نفوس قدسیہ ہیں تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ حدث ہوتا ہے، ان کے لیے نظری چیزیں بھی جو ہے مثل بدیہیات کی ہوتی ہیں۔ تو اب حدث پر موقوف علیہ ہو سکتا ہے، اب تجربت یہ جو ہے تجربے پر موقوف ہو، اور غیر ذالک یا اس کے علاوہ کوئی اور شے ہو۔ فما لم يحصل ذالک الشیء الموقوف علیہ، تو جب یہ بتائیے کہ بدیہی ہونے کے باوجود بھی اس چیز پر موقوف ہے، تو جب تک کہ کسی انسان کو تجربہ نہ ہو یا جو ہے حدث نہ ہو یا احساس اس کا نہ کرے حواس سے خمسہ ظاہرہ سے، یا عقل کو اس کی جانب متوجہ نہ کرے، تو جب موقوف علیہ نہیں پایا جائے گا تو کیا وہ بدیہی چیز حاصل ہو جائے گی؟ وہ بدیہی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف علیہ، تو جب تک وہ موقوف علیہ شے حاصل نہیں ہوگے، لم يحصل البدیہی، تو بدیہی چیز بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے بداہت یہ مستلزم علم نہیں ہوا کہ جہاں جہاں بداہت ہو وہاں جو ہے وہ علم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے۔ فإن البداہۃ لا يستلزم الحصول، اس لیے کہ بداہت جو ہے وہ حصول علم کو مستلزم نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فالصواب ان یقال، تو درست ہے کہ اب دلیل میں یہ کہا جائے، کیا کہا جائے کہ جس پر نظر وارد نہ ہو، تو یہ کہا جائے کہ لو کانا کل واحد من التصورات والتصدیقات بدیہیا، کہ اگر تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک جو ہے بدیہی ہو جائے، سب کے سب بدیہی ہو جائیں، لمحتجنا فی تحصیل، تو فرماتے ہیں کہ تب ہم محتاج نہیں رہیں گے فی تحصیل شیء من الاشیاء، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں جو ہے نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے۔ وہذا فاسد، اور یہ کہنا فاسد ہے کہ اگر جو ہے تمام بدیہی ہو جائیں تو ہم نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے، تو ہم نظر و فکر کے محتاج نہ رہیں یہ باطل ہے، اس لیے کہ ہم بہت سی چیزوں میں نظر و فکر کے محتاج ہیں۔ تو
تعلی جب باطل ہو گئی تو مقدم بھی کذالک اسی طرح جو ہے وہ باطل ہے. تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا بدیہی ہونا یہ باطل ہے. تو فرماتے ہیں وہذا فاسدن، اور یہ کہ تمام ہمیں نظر و فکر کی کہیں پر بھی کسی بھی چیز میں ضرورت نہ ہو تو یہ کہ جو ہے فاسد ہے. فاسد کیوں ہے؟ ضرورت احتیاجنا فی تحصیل بعض التصورات والتصدیقات الی الفکر والنظری. تو فرماتے ہیں ضرورت اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ ہم جو ہے محتاج ہوتے ہیں بعض تصورات و تصدیقات کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کے. تو ہم محتاج ہوتے ہیں، بالکل بدیہی بات ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کہنا کہ ہم نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے کسی بھی چیز میں، یہ کہنا فاسد ہے. اب یہ دعوی اول کی دلیل اس طرح جو ہے وہ تام ہو گئی. اب فرماتے ہیں ولا نظرین، اور تمام تصورات و تصدیقات وہ نظری بھی نہیں ہو سکتے. تو دیکھیے نظری کسے کہتے ہیں کہ جو نظر و فکر پر موقوف ہو. تو تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نظری ہوں تو دور یا تسلسل لازم آ جائے گا. اب ہمیں دور کو سمجھنا ہے اور تسلسل کو سمجھنا ہے. تو دور کہتے ہیں کہ شے اپنے آپ پر موقوف ہو جائے. توقف الشے علی نفسہ کا نام جو ہے وہ دور ہے. تو جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے الف با پر موقوف ہے، تو اب چاہیں ایک ہی درجے پر ہم رکھیں کہ الف با پر موقوف ہے اور با الف پر موقوف ہے. تو الف جس با پر موقوف تھا وہ با خود الف پر موقوف ہے، تو پھر الف الف پر موقوف ہے. تو توقف سے اعلیٰ نفسی لازم آ گیا کہ جو موقوف تھا وہ موقوف علیہ بن گیا. ایسے ہم جو ہے اور مراتب سے جو ہے ہم اسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہیں الف با پر موقوف، با جیم پر موقوف، جیم دال پر موقوف اور دال الف پر موقوف. تو الف کا موقوف علیہ با کا موقوف علیہ جیم، جیم کا موقوف علیہ دال، لیکن دال کا موقوف علیہ الف ہو گیا. تو الف کا اپنا ہی موقوف علیہ بن گیا. تو یہ توقف سے اعلیٰ نفسی لازم آ گیا، اسی کو دور کہتے ہیں. اور تسلسل کسے کہتے ہیں؟ تو تسلسل کا مطلب ہے کہ تسلسل جاری رہے وہاں پر، یعنی جب تسلسل وہاں رہے گا تو پھر غیر متناہی طور پر کسی چیز کا ہونا. تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کا مرتب ہو جانا، امور غیر متناہیہ کا مرتب ہو جانا یہ جو ہے تسلسل ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ ولا نظرین، اور تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں. ای لیس کل واحد من کل واحد من التصورات والتصدیقات نظرین. تو تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں. فإنه لو كان جميع التصورات والتصدیقات نظرین، اس لیے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں یلزم الدور او التسلسل، تو دور یا تسلسل لازم آ جائے گا. دور کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں والدور هو توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء من جہت واحدہ. تو یہ پوری تعریف ہے کہ ایک چیز کا موقوف ہونا اس پر کہ جو موقوف ہے خود اس شے پر. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شے کی جگہ الف لگائیے کہ الف کا موقوف ہونا اس با پر کہ جو با موقوف ہے خود اس الف پر. تو الف موقوف ہو جائے گا خود پر من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے. تو ایک ہی جہت سے ہونا چاہیے تب یہ سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر جہت بدل گئی تب دور نہیں کہیں گے اسے، تب دور نہیں کہیں گے. تو اگر یہ ہو گیا کہ الف با پر موقوف ہے، الف با پر موقوف ہے کسی دوسری جہت سے، ہم نے کہہ دیا الف با پر موقوف ہے اپنی ذات کی وجہ سے، تو بالذات موقوف ہے. اور با الف پر موقوف ہے کسی وصف کی وجہ سے، تو یہ دور نہیں ہے کیونکہ جہت بدل گئی. یہاں پر جہت ایک ہونی چاہیے کہ الف با پر موقوف ہے اپنے وجود میں اور با موقوف ہے الف پر اپنے وجود میں. تو اب توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ
من जहतिन वाहिदा, एक ही जहत से होनी चाहिए, इम्मा बे मरतबतिन, अब चाहे वो एक मरतबे से हो, कमा यतवक्कफ़ु अलिफ अला बा, जैसे कि अलिफ मौकूफ़ हो बा पर, वबिल अक्स से, और इसका बरअक्स यानी बा मौकूफ़ हो अलिफ पर, तो अलिफ बा पर मौकूफ़, बा अलिफ पर मौकूफ़, तो अलिफ मौकूफ़ हो जाएगा अलिफ पर। तो ये दौर हो गया। और मरातिबा, तो या चंद मरतबों से जो है ये बात कह ली जाए, कमा यतवक्कफ़ु, कि जिस तरह के अलिफ मौकूफ़ है अला बा, बा पर, बा मौकूफ़ है जिम पर, व जिम अला आ, तो और जिम मौकूफ़ हो अलिफ पर। तो देखिए जो अलिफ मौकूफ़ था अब वो मौकूफ़ अलैह बन गया, तो श जो है वो ख़ुद पर मौकूफ़ हो गई चंद मरातिब से। तो ये दौर हो गया। वह तसलसुल, और तसलसल कहते हैं हुआ तरत्तुबो उमूरिन गैर मुतनाहियतिन, वह उमूर गैर मुतनाहिया का मुरतब हो जाना है। तो उमूर गैर मुतनाहिया का मुरतब हो जाना वो किस तरीक़े से होगा, तो वो आगे अभी आप तफसील से जान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तमाम तसव्वुरात व तस्दीक़ात नज़री हो जाएँ तो दौर या तसलसल लाजिम आएगा। व दौर व तसलसल बातिलन या बातिलान, और दौर व तसलसल जो लाजिम आ रहे हैं ये दोनों बातिल हैं, दोनों मुहाल हैं। वल मुस्तलज़िम लिल मुहाल फ़हुव मुहाल, तो जो मुस्तलज़िम मुहाल है कि तमाम तसव्वुरात व तस्दीक़ात नज़री हो जाएँ, ये भी मुहाल हो जाएगा। तो दावा साबित हो गया कि तमाम तसव्वुरात व तस्दीक़ात नज़री नहीं। वल लाज़िम बातिलन, तो दौर व तसलसल जो लाजिम आ रहा है ये बातिल है। फल मलज़ूम, तो जिसकी वजह से लाजिम आ रहा है तो वो मलज़ूम भी जो है इसी की मिस बातिल है, यानी तमाम तसव्वुरात व तस्दीक़ात का नज़री होना भी इसी की मिसल बातिल है। अब फरमाते हैं कि अम्मल मुलाज़मा, तो रहा मुलाज़मा यहाँ कैसा समझ में आ रहा है कि अगर तमाम नज़री हो जाएं तो दौर व तसलसल लाजिम आएगा। तो तमाम के नज़री होने में और दौर व तसलसल के लुज़ूम में आप मुलाज़मा दिखाइए। आप ये कह रहे हैं ना कि अगर तमाम नज़री हों तो नज़रियत कुल और लुज़ूम दौर व तसलसल में तलाज़ुम दिखाएं आप, कि अगर ऐसा हो तो ये लाजिम आ जाएगा। तो कहते हैं हाँ मुलाज़मा अभी आप हम दिखाते हैं कि अगर तमाम नज़री मान लिए तब हम किसी भी चीज़ को हासिल करने का जब इरादा करेंगे तो उसका हुसूल तो मौकूफ़ होगा दूसरे इल्म पर, क्योंकि वह नज़री है, और वह दूसरा इल्म भी नज़री है तो उसका हुसूल मौकूफ़ होगा तीसरे इल्म पर, वह भी नज़री है उसका हुसूल मौकूफ़ होगा चौथे इल्म पर। तो ये जो हासिल आप कर रहे हैं तो ये हासिल करने का जो सिलसिला है, सिलसिला इक्तिसाब, या तो ये गैर मुतनाही तौर पर चला जाएगा कि जो है एक चीज़ दूसरे पर मौकूफ़, दूसरा भी नज़री वो तीसरे पर मौकूफ़, वो भी नज़री वो चौथे पर मौकूफ़, तो इस तरह ये चला जाएगा। तो इसी का नाम तो जो है वो तसलसल है, इसलिए कि जब वो जाता रहेगा तो ऐसे उमूर हो गए जो गैर मुतनाही तौर पर जा रहे हैं, यही है उमूर गैर मुतनाहिया का मुरतब हो जाना। या जो है वो लौट कर आ जाएगा, तो जहाँ पर लौट कर आ जाए तो वो दौर लाजिम आ जाएगा, वो शय अपने आप पर मौकूफ़ हो जाएगी। तो ये जो है मुलाज़मा है। अब फरमाते हैं कि मुलाज़मा जो है वो इस तरीक़े से जो है साबित होगा। अब रही ये बात कि लाजिम बातिल है, मुलाज़मा कैसा समझ में आ रहा है वो बता दिया कि देखिए जब नज़री मान लेंगे तो फिर वो दूसरे पर मौकूफ़ होता रहेगा, तो या तो दौर लाजिम आएगा या तसलसल। तो हमने जो कह दिया कि नज़रियत कुल और लुज़ूम दौर व तसलसल में तलाज़ुम है, वो तलाज़ुम समझ में आ गया। अब रही ये बात कि दौर तसलसल जो लाजिम आ रहे हैं लाजिम बातिल है। तो लाजिम बातिल है तो लाजिम का बुतलान समझ में आ जाएगा कि जब हम जो है दौर के तरीक़े पर कोई इल्म हासिल करेंगे या तसलसल के तरीक़े पर इल्म हासिल करेंगे तो तब जो है हमें बातिल समझ में आ जाएगा कि कैसे बातिल हैं। तो फरमाते हैं इसलिए कि जब हम दौर या तसलसल के तरीक़े पर तसव्वुर या तस्दीक को हासिल करें तो अब यहाँ पर हासिल करना ही मुहाल रहेगा। कैसे? इसलिए देखिए दौर के तरीक़े पर हासिल करने का आप इरादा रखो तो अब यहाँ पर जो चीज़ है शय, तो वह शय मौकूफ़ है दूसरी चीज़ पर, वह दूसरी मौकूफ़ है इसी पर। तो मौकूफ़ हासिल नहीं था
क्योंकि वो दूसरे पर मौकूफ था और वो दूसरा खुद इस पर मौकूफ हो गया, तो इसका मतलब ये मौकूफ वाले चीज़ तो पहले से हासिल होती है, तो शय अपने हासिल होने से पहले हासिल हो गई। तो इसी को जो है वो दौर कहते हैं, इसलिए कि जब अलिफ का हुसूल मौकूफ हो जाएगा बा के हुसूल पर, और बा का हुसूल मौकूफ है अलिफ के हुसूल पर, तो एक मरतबे से लो या चंद मरातब से आप ये कहो कि अलिफ का हुसूल मौकूफ़ है बा के हुसूल पर, और बा का हुसूल मौकूफ़ है जो है वो जिम के हुसूल पर, और जिम का हुसूल मौकूफ़ है अलिफ के हुसूल पर। तो यहाँ यही समझ में आ रहा है कि अलिफ जो हासिल नहीं था अब वो पहले से हासिल हो जा रहा है, क्योंकि वो मौकूफ़ आले बन रहा है। इसी तरह हम तसलसल के तरीक़े पर कोई इल्म हासिल करें, तो तसलसल के तरीक़े पर हासिल करने का मतलब ये है कि उमूर गैर मुतनाहिया को तरतीब देना पड़ेगा, यानी कि गैर मुतनाही तौर पर जो है वो उमूर सामने आएंगे कि एक दूसरे पर मौकूफ़, दूसरा तीसरे पर, ऐसे ही सिलसिला चलता रहे, तो उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तिहज़ार लाजिम आएगा, यानी हमें उमूर गैर मुतनाहिया को हासिल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलसल के तरीक़े पर किसी भी चीज़ का, किसी भी इल्म का हासिल करना ये तब होगा जबकि उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तिहज़ार कर लिया जाए, और उमूर गैर मुतनाहिया का इस्तिहज़ार ये मुहाल है, और जो मुहाल पर मौकूफ़ हो कि तसलसल के तरीक़े पर इल्म हासिल हो जाए, तो ये जो मुहाल पर मौकूफ़ है ये भी मुहाल है। इसका मतलब ये हुआ कि बतरीक़े तसलसल मतलूब इल्म का हुसूल ये भी मुहाल हो जाएगा। अब देखिए हम इसे तर्जमे से समझते हैं। तो फरमाते हैं कि अम्मल मुलाज़मा, तो रहा मुलाज़मा कैसे जो है यहाँ समझ में आ रहा है, फ़लिअन्नहु अला ज़ालिका तक़दीर, तो इसलिए कि तमाम के नज़री होने की तकदीर पर, इदा हावलना तहसील शैइन मिनहुमा, जब तसव्वुर व तस्दीक़ में से किसी को भी हासिल करने का हम इरादा करें, फ़ला बुद्दा अन यकून हुसूलुहु बिइल्मिन आखरा, तो अब ज़रूर यह है कि उसका हुसूल ये दूसरे इल्म के ज़रिए हो, वदालिकल इल्मुल आखर हो, और वो दूसरा इल्म बिनज़री है, तो उसका हुसूल हो जाएगा, उसका हुसूल होगा बिइल्मिन आखरा, किसी तीसरे इल्म के ज़रिए, वहलुम मजर्रा, इसी तरह चलते रहिए। फ़इम्मा अन तज़हब सिलसिलतुल इक्तिसाब इला गैर निहायति, तो या तो ये हासिल करने का सिलसिला गैर निहाया जाएगा, यानी गैर मुंतही तौर पर जो है ये चला जाएगा, यही तसलसल है, औ तऊदा, या ये लौट आएगा तो दौर लाजिम आ जाएगा। अम्मा बुतलानुल लाजिम, रहा यह कि लाजिम बातिल है, तो फ़ली अन्ना, तो वही इसलिए कि तहसील तसव्वुर व तस्दीक़, के तसव्वुर व तस्दीक़ का हासिल करना अगर बतरीक़ दौर व तसलसल हो, लम तनाअत तहसील वल इक्तिसाब, तो इल्म का हासिल करना जो है वो मुहाल हो जाएगा, तो हासिल करना ये मुहाल हो जाएगा। तहसील व इक्तिसाब दोनों का मतलब एक ही है। अम्मा बितरीक़ दौर, रहा दौर के तरीक़े पर कैसे जो है वो मुहाल हो जाएगा, फ़लिअन्नहु युफ़दी इला अन यकून अश-शैउ हासिलन क़ब्ल हुसूलिही, तो इसलिए कि इस बात तक जो है वो पहुँचा देगा कि कोई भी शय जो है वो हासिल हो जाएगी अपने हासिल होने से पहले। दौर में यही होता है, लिअन्नहु इदा तवक़्क़फ़ हुसूल आ अला हुसूल बा, इसलिए कि जब अलिफ का हुसूल मौकूफ़ हो जाएगा बा के हुसूल पर, व हुसूल बा अला हुसूल आ, और बा का हुसूल मौकूफ़ हो जाएगा आ के हुसूल पर, इम्मा बेमरतबतिन औ बेमरातिबा, अब चाहे एक मरतबे से हो या इसमें जो है और मरतबा बढ़ा दिया जाए कि अलिफ का हुसूल बा के हुसूल पर मौकूफ़, बा का हुसूल जिम के हुसूल पर मौकूफ़, और जिम का हुसूल वो अलिफ के हुसूल पर मौकूफ़ हो जाएगा। तो ये मरातिबा चंद मरातिब से हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखें काना हुसूल बा, तो अलिफ बा के हुसूल पर मौकूफ़ था, तो इसका मतलब ये है कि जो मौकूफ़ आले है वो हासिल था, तो बा का हुसूल गोया के अलिफ के हुसूल से पहले है, और अलिफ का बा का हुसूल मौकूफ़ है अलिफ के हुसूल पर, तो इसका मतलब अलिफ का हुसूल पहले है। तो जो यहाँ पर अलिफ साबिक़ हो गया बा पर और बा साबिक़ है अलिफ पर, तो नतीजा क्या निकलेगा कि अलिफ साबिक़ हो गया ख़ुद अलिफ पर, तो हासिल होने से पहले ही हासिल हो गया, यही तो मुहाल है। तो यही जो है दौर है, और ऐसे कि शेख हासिल होने से पहले हासिल हो जाए ये मुहाल है। तो देखिए फरमाते हैं कि वस्साबिक़
تو ایک مرتبے سے ہو یا چند مرتبے سے، تو ظاہر سے بات ہے الف جب با پر موقوف ہے تو با کا حصول کانا حصول ہو با سابقاً، تو با کا حصول پہلے ہو جائے گا علی حصول الف کے حصول سے، اور با موقوف ہے الف پر تو وہ حصول تو آ کا حصول پہلے ہو جائے گا علی حصول با کے حصول پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ والسابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذلک الشیء، تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں السابق میں الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، تو جو الف پہلے ہو رہا ہے اس با پر کہ جو با سابق ہے اس شے الف پر ہیں، تو سابق علی ذلک الشیء، تو وہ الف سابق ہو جائے گا خود اس شے الف پر۔ دیکھیے ایک بار اور دیکھیں، السابق یعنی جو الف پہلے ہو رہا ہے اس با پر کہ جو با پہلے تھی اس الف پر، تو اب وہ الف سابق ہو جائے گا خود اس شے الف پر۔ تو الف پر موقوف جب ہو جائے گا اور الف پہلے حاصل ہو جائے گا، حاصل ہونے سے پہلے ہی فیکون حاصلا قبل حصول، تو الف حاصل ہو جا رہا ہے اپنے حاصل ہو جانے سے پہلے، وَإِنَّهُ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے کہ شے خود سے پہلے حاصل ہو جائے، تو اسی کو دور کہتے ہیں۔ وَأَمَّا بِطَرِيقِ التَّسَلْسُلِ، رہا تسلسل کے طریقے پر جو ہے وہ کیسے علم کا حاصل کرنا محال ہے، فَلِأَنَّ حُصُولَ الْعِلْمِ مطلوب، اس لیے کہ مطلوب علم کا حصول جو ہے اگر بطریق تسلسل ہوگا تو یتوقف حینئذ، اس وقت وہ موقوف ہو جائے گا علی استحضار ما لا نہایت لا، تو امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہو جائے گا۔ ما لا نہایت لا یعنی جن امور کی انتہا نہیں ہے تو ان کے استحضار پر یہ موقوف ہو جائے گا، اور استحضار و ما لا نہایت لا اور امور غیر متناہیہ کا حاضر کرنا، امور غیر متناہیہ کو ترتیب دینا محال، یہ محال ہے۔ والموقوف علی المحال محال، اور جو محال پر موقوف ہو وہ کیا ہے؟ یعنی بطریق تسلسل علم حاصل کرنا، تو یہ جو محال پر موقوف ہے محال، یہ خود محال ہے۔